السلام علیکم، گڈ مارننگ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نورین، کیسے ہیں آپ؟ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آ رہا ہے، اور میں یقین کریں کہ اتنی اور ہمت بڑھ رہی ہے کہ میں اچھے سے اچھا ولاگ بناؤ، ٹرائی کرتی ہوں۔ اکیلی ہوتی ہوں، کوئی فون پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ میں یقین کریں اتنی ایفرٹ سے یہ ولاگ بناتی ہوں کہ بس آپ تو ایزیلی دیکھ لیتے ہیں، لیکن بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جی صبح کا ٹائم ہے اور کام والی میری ماسی آ گئی ہے اور بہت اچھی ہیں یہ۔ بھئی ان لوگوں کو بھی سلام ہے کہ حد ہے کہ یہ اپنا گھر چھوڑ بار کے ہمارے گھر آتی ہیں، ہمارا کام کر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پیسے لیتی ہیں، لیکن ہمت ہے ان لوگوں کی، اتنی گرمی ہے اور وہ یہ دیکھیں کام کر رہی ہیں۔ اور ہماری زندگی میں ان کا جو ہے بہت تعاون ہوتا ہے کہ جب صفائیاں ہو جائیں نا تو یوں سمجھے کہ ہاف آپ کا کام ہو گیا۔ اور سنڈے کو جس دن یہ نہیں آتی تو مجھے اتنا مشکل لگتا ہے، بہت مشکل۔ اب کل سنڈے ہے پڑا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، اور جناب بریانی کی بھی فرمائش ہے کل مزمل کی، تو کل بریانی بھی بنانی ہے۔ اور جناب خالہ جو ہیں بہت جو ہے ایمانداری سے کام کرتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے جھاڑو لگائیں، نہیں ڈیپلی جو انہوں نے جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا، یہ ہے کہ یہ ڈسٹنگ نہیں کرتی۔ ڈسٹنگ میں خود کرتی ہوں، ساری چیزیں سمیٹ کے رکھنی، تو یہ جو ہے گھر کا کر جاتی ہے، نیچے میرے سسرالیوں کا بھی کام کر جاتی ہیں اور اوپر میرا بھی۔ کبھی میں آپ کو اپنے سسرالیوں کا نیچے سارا گھر دکھاؤں گی۔ اصل میں فیملی ہوتی ہے اور کسی کو نہیں پسند کہ وہ کیمرے کے سامنے آئیں۔ تو جناب آج مجھے اپنی امی کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ 2 دن سے پتہ چلا ہے ان کی طبیعت خراب ہے، تو میں اتنی بے چین ہوں کہ میں کاش میں اڑ کے اپنی امی کے پاس چلی جاتی۔ اس لیے ویورز آپ سب میری امی کے لیے دعا کریں کہ آپ اللہ پاک انہیں سکھ صحت دے، لمبی عمر دے، کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتے۔ والد صاحب کی میری ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ چلے گئے ہیں، 9 سال ہو گئے ہیں انہیں، اور ایک میری امی ہیں تو ان کے سہارے زندگی گزر رہی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم میکے جاتی ہیں اور میری امی گیٹ کے پاس کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں، روتی ہیں گلے سے لگا کے۔ تو یقین کرے دل کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کس طرح میری ماں انتظار کر رہی ہیں، جلدی سے انہوں نے بستر بچھا لینا، تو فلاں چیز بناؤ، فلاں چیز، میری بھابھی نے چیزیں بنا لینی، بھائی میری نے بہت ساری چیزیں لا دینی۔ اسی طرح پیار محبت سے وہاں میں دن گزار آتی ہوں اپنی بہنوں کے پاس۔ یہاں لاہور میں میں بالکل اکیلی سی ہوتی ہوں، تو وہاں سب ملتان بھی آہستہ آہستہ ایک شہر ہے آگے کبیر والا، وہاں میں پراٹھا بنا رہی ہیں تو وہاں سب یاد آتے ہیں، اور اتنی مشکل سے میں نے بنایا۔ ایک گرمی بہت تھی اور وہ جو آٹا ہے وہ جناب بہت ہی سافٹ ہو گیا تھا۔ میں نے فریزر میں پہلے آٹا رکھا، وہ بہت ٹھنڈا ہوا، تھوڑا ہارڈ ہوا۔ اس کے بعد میں نے یہ بنایا اور بہت مزے کے آلو کے پراٹھے بنائے، میرے ہسبینڈ کو بہت پسند آئے، ساتھ یوگرٹ تھی۔ اور اس طرح جناب کیونکہ یہ چیز جب یہ بن جاتی ہیں تو کھا پی کے ہضم کر جاتے ہیں، لیکن جو بنانے والی ہوتی ہے نا اس سے پوچھا کرے کہ ٹائم کتنا لگتا ہے، کتنی گرمی میں کھڑی ہوتی ہے اور اتنا ایفرٹ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی بچوں کے لیے۔ تو ایک تعریف کا لفظ تو ہونا چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا بنایا پراٹھے، کمال کرنے، یا کوئی بھی چیز ہو، کسی کا بھی ہسبینڈ ہو، بس تعریف کر دینی چاہیے۔ اس طرح ان کا جو جتنی بھی محنت ہوتی ہے، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو اس کو وصول ہو جاتی ہے تعریف، تو وہ لیڈی جی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ میں اب یہ بنا رہی ہوں، پہلا جو میرا پراٹھا تھا وہ ہلکا سا ڈسمس ہو گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ باقی 2 میں نے بنا لیے تھے۔ اور یہ میں نے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو مکسچر ہے زیادہ بھر دیا تھا، لیکن یہ ہے تھوڑا سا چھید ہو گیا تھا، لیکن بن ہی گئی آفٹر آل روٹی۔ تو جناب ادھر ابھی میں نے دکھایا نہیں کہ سائڈ پہ برتنوں کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، صبح اٹھتے ملک شیک یہ وہ چیزیں بنائی تھی۔ اور جناب یہ روٹی بنتے ٹائم لگی، آگ بہت کم تھی،
تو میں نے تھوڑی سی آنچ زیادہ کر لی تاکہ جلدی سے پراٹھا بنے۔ آج کل تو یہ ہے نا، اگست ہے پڑا اور حفظ کا منتھ ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے کھانا بنائیں، منٹ لگائیں اور جائیں آپ روم میں جائیں، وہاں ٹھنڈی ہوا پہ بیٹھیں، بس یہی ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا تو بہت ضروری ہے پڑا، یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں۔ باہر کا کھانا بندہ زیادہ کھا نہیں سکتا، گھر میں زیادہ اچھا لگتا ہے، اور ویسے بھی مجھے کوکنگ کرنا بہت پسند ہے پڑا۔ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری سسٹر لوگ مجھے کام نہیں کرنے دیتی تھی، اور وہ یہی کہتی تھی کہ بس یہ بہت چھوٹی ہے، اور میری کزنیں وہ اپنے گھر میں بڑی ہوتی تھیں تو وہ ان کی والدہ اکثر کہتی تھی کہ بھئی آپ نے اپنی بہن کو کام نہیں سکھانا، خالہ آپ نے اپنی بچی کو کام۔ تو ایسے کرتے کرتے جناب میں کام سیکھ ہی گئی، کوکنگ سیکھی، باقی سارے کام، اور امی نے ایسے برتن مجھے چمکانے سکھائے کہ کمال۔ جب بھی میں واش کرتی تھی برتن تو وہ کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی تھی کہ آج برتن یہاں سے خراب ہے، یہاں سے خراب ہے۔ تو یہ جناب پراٹھا بن گیا ہے، اور ویسے پراٹھا بہت لذیذ بنا تھا۔ اس میں نے آلو میش کیے تھے، لیموں ایڈ کیا، تھوڑا سا پیاز ایڈ کیا، نمک مرچ بلیک پیپر بھی، اور سبز چلی بھی یہ میں نے ایڈ کیا، سبز دھنیا مجھے نہیں ملی، تو یہ چیزیں میری بن گئی تھی۔ اب دیکھیں پراٹھا میرا ریڈی ہو گیا، بہت پیارا سا۔ میرا یہ کوشش تھی کہ مجھ سے جل نہ جائے، یہ نہ ہو کھانے والی کا دل خراب ہو کہ یہ جی جلا ہوا پراٹھا ہے پڑا۔ یہ جناب میرا پراٹھا بن گیا ہے، اور یہ میں سرو کر رہی ہوں، ساتھ میں نے مکھن رکھا ہوا ہے، اوپر رکھوں گی مزید مکھن لگا رہی ہوں۔ اور میں نے ادھر لسی بھی بنا لی تھی، پہلے سے بنا کے فریج میں رکھی تھی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔